اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم کتاب و سنت کے مطیع و فرما بردار ہیں، اس لیے ہماری زندگی کتاب و سنت کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور کمال ایمان کی لازمی شرط ہے اور قیامت کے دن نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فضل خاص ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ کا جز بنایا اور ہماری رہنمائی کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ مکہ کی نہایت مشفق، رحم دل، امانت دار، دیانت دار، عاجزی و انکساری، جس کا اوڑھنا اور بچھونا خودداری و خاکساری جس کی پہچان تھی، جس شخصیت کو دنیا محمد عربی کے نام سے جانتی تھی، جس کی قد و کاوش نے معاشرے کی رذیل ترین قوم کو الفت و محبت کا پیامبر بنا دیا، جس نے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا اور شرک و کفر کی گندگی سے بچنے کی تعلیم دی، اور اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا کی روشنی میں عداوت، بغض و حسد کو دور کر کے الفت و محبت کا حکم دیا۔ میرے دوستو، ہمارے رسول اس دنیا میں ہمارے فائدے کے لیے آئے، ہمیں انسان بنانے کے لیے آئے، ہمیں گمراہ کن راستوں سے بچا کر صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کے لیے آئے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب بھی آپ صحابہ کو جہاد کی دعوت دی تو انہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر جنگ میں کود پڑے۔ جب بھی آپ نے انہیں مالی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے زندہ دلی کا ثبوت دیا، کیونکہ ان کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی۔ انہوں نے کلام کو سنا تھا، پڑھا تھا، اس لیے انہوں نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کی سچی تصویر بن کر دکھا۔ میرے دوستو، آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی خود کو نبی سے محبت کرنے والے بتاتے ہیں، دن و رات مزاروں اور درگاہوں پر سرخم کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ رسول کی سنت کو چھوڑ کر پیروں اور باباؤں کے طریقوں کو اپنا شیوا بنانے والے کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ارے کیا یہ محبت ہے کہ تاجدار مدینہ جو اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے بعد سب سے افضل ہیں، ان کی سنت کو چھوڑ کر سماج کے باباؤں کے بہکاوے میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کو بھول جایا جائے؟ ارے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم سچ مچ میں نبی سے محبت کرتے ہو تو نبی کے اس فرمان کو سنو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ محبت سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم سامعین، محبت رسول کو لے کر صحابہ بہت فکر مند رہتے تھے۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، قیامت کے لیے بہت سی نمازیں، بہت سے صدقات، بہت سے روزے تو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، انت مع من احببت۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ سے محبت کرنا آپ کے اطاعت میں سے ہے، جبکہ ہمارے سماج میں بہت سے لوگ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں جبکہ وہ اطاعت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ نبی کا نام آنے پر جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم آنے پر گھوم جاتے ہیں، اور بعض لوگ نبی کا حکم آنے پر راستے بدل دیتے ہیں، فرط محبت سے انگوٹھے چوم لینے اور سینے پیٹ لینے کو اصل محبت سمجھتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت سے محبت کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ سے محبت کرنے کا مطلب آپ کی سنتوں سے محبت کرنا اور آپ کی اطاعت کرنا ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ محبت رسول کسے کہتے ہیں، اور نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرنے والے کس وقت ہو سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محبت رسول کہتے ہیں جب ہمارے اور آپ کے سامنے سے کوئی حدیث شریفہ گزرے تو اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارا دل تڑپ اٹھے، جب نبی کے تعلیمات کو سنیں تو اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں جس اخلاق کے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسے کہتے ہیں محبت رسول۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں اور رسول جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں بجا لائیں، اور جن جن چیزوں کے کرنے سے روکا ہے ان سے باز آ جائیں، کیونکہ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ آخر میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ
محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔